اب یہ سلسلہ ادا مجھے بتانے آپ کی میں نے آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کے کچھ جملے کی اگر میرے سرکاری وجہ سے اگلے سال وہ مضمون زیادہ ہوگا نوجوان آپ اس کے سوال گزارش کرنے کی کوشش کی کہ میں نے یہ دین کامل ہے وہی اللہ تعالیٰ ہم کامل دین ہیں اور دین کے کامل ہونے کی ساری شہامت اور عظمت آپ اور اسی سے مضبوط بنے آپ کا گزارش ہے جو کربلا افاقی اور ابدی پیغام تھا جو ہر شخص سے بات کرتا ہے جو ظلم کے خلاف یہ آپ کی عزاداری سے احتجاج ہے ظلم کے خلاف جو ظلم کے خلاف نہیں بول سکتا وزاداری منعقد نہیں شرکت کر سکتا وزاداری کو منعقد نہیں اس لیے ہماری بڑی سخت ذمہ داری ہے چونکہ ہم اس کے وارث ہیں وزاداری تسلسل کربلا ایک دن کی اور ایک سال میں ہم نے اس تسلسل کو ناقد نہیں کیا اور ہم اس کے وارث ہیں یہ بات سب جانتے ہیں اگر وارث صحیح نہ ملے تو وراثت بچپنے وراثت بچپنے وارث ہے اور اب زیادہ وارث اپنے والد صاحب کا اعلان کرتا زیادہ وارث ہماری کوئی زبانی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ہماری ذمہ داری کا معین ہے کربلا کی جو افاقیت ہے اور جس وجہ سے یہ کربلا کا پیغام کافی ہے وہ لشکر کا مقابلہ لشکر سے نہیں ہے لشکروں کا مقابلہ ایک بڑی تعداد کا مقابلہ افراد سے یہی اس کی بقا کا طریقہ ہے اور یہی اللہ کی سیرت و سنت ہے کہ کبھی بھی اگر حق کو ضرورت پڑی ہے تو حق کبھی طاقت کے ظاہری طاقت کے مقابلے نہیں ہے ہم بظاہر وہ چھوٹی طاقت میں ہوتا ہے اور یہی اس کی شاملی ہے اور یہی اس کی وفا کا ثبوت بھی ہے اور یہی اس کی وفا کا جواب ہے آپ دیکھیں تاریخ قرآن سے معتبر گفتگو کون سی ہو سکتی ہے گانے کبھی طاقت کا مقابلہ طاقت نہیں سورہ فیل جواب ہے فیل کے معنی ہاتھی کے علم کرا ہے فسمان علم کا بیعت بنفیس یہ ہمارے اندر سے کیا تھا آپ نے نہیں دیکھا دیہات والوں کا کیا تھا
جو مادیات سے ناپتے ہیں اب کے مقابلے میں انہیں پہلے طاقت کرنا تھا، اور جو ہاتھوں کی شکل میں آیا تھا وہ بھی اپنے کو بڑا طاقتور سمجھ کے ہی آیا. جو ہاتھی عرب میں اجنبی چیز تھی، اونٹ وغیرہ تو ہوتے تھے، ہاتھی اربونے میں بھی دیکھتے تھے. ہاتھ کے مقابلے کیا تھے؟ کھانے کے لیے آتے، کھانے کا وقت استعمال کرنے کے لیے ہاتھوں کا لشکر لے کر. یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ کے ہاتھ میں دے. آپ کو لگتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا نا. پھر دو تین کیا جانے آنے کس کو بس کرنے کے لیے بے شک وہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن جناب صالح پیغمبر کے لیے پہاڑی کے اندر ہی سے ناتا پوچھا. جب ان کے قوم نے مطالبہ کیا تو جب آپ کمانے کے جب آپ اس پہاڑی کے اندر سے اونٹ نہیں نکالے اور اس کا بچہ بھی ہر جگہ سے زوردار مارتا ہوا کر اونٹ وہاں سے اونٹی وہاں سے خدا نے پہاڑی سے اونٹ نکال دیا. کیا مکے کی پہاڑی سے نہیں ہو سکتا تھا؟ اشارہ کرتا ہوں اور بات کی لے لیتے. ارے میں آج کرتا ہوں کہ جو ابراہ نے کیا ہے جس کے باپ کا کیا ہے یہ نام سنایا تھا یہ اللہ کے کہہ سکتے ہیں. یہ نام سنا یہی ہے نا اللہ کے کہہ سکتے ہیں. اللہ صالح اور کیا گیا ادھر سے اللہ نے ہاتھی نہیں دیے. اگر ہاتھی آتے تو ہاتھیوں کا مقابلہ ہاتھیوں سے ہوتا. لیکن لوگ پہلوان لاتے تو ایک جیتتا ہے ایک پہلوان ہار گئے پھر بھی اپنی بات نہیں تو جب ہوتے تو ایک جاتا ہے ایک جیتتا ہے. یہ جو ہوتا ہے خبر ہے کہ ہاتھیوں سے ہار جاتے تو اللہ کے ہاتھی زبر ہو جاتے. بات کرے تو کہ اللہ کا ہاتھی جیت گئے اپنا احساسی یہ تو. لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا. اس نے اتنے سے پرندے بھیجے ابابیل. جانتے ابابیل پرندے کو نہیں کہتے. ابابیل غور ہو گئے تھے جیسے آپ بیٹھ کر ایک آپ نے ایک فکر کے لوگ ہیں ایک ہی فکر کہتے ہیں. جو یہاں آئے وہ بھی جو نہیں آئے وہ بھی مطلب ہم آئے سب ایک ہی فکر. اگر جو عالمیہ آئے کہ ایک ہی فکر کے لوگ ایک بچے اللہ پر آنے کے لیے ہم ان کے لیے جاتے ہیں. ہم ان کے لیے جاتے ہیں. ان کے کیوں نہیں جاتے؟ کہ ان کے ابا کا پوچھے گی دوسرا پوچھے. یہ انتشاری کیفیت جو ہے یہ اتنی کمزور کر دیتی ہے کہ اس سے ابابیل بہت زیادہ اچھا بنتا ہے. ہم محسوس کریں گے میں پڑھوں گا کیسے ایسا ہے. ابابیل آیا وہ کہتے ہیں چھوٹ ابابیل میں اجازت کرنے سے جیت 8 گھنٹ انہوں نے گرانے سے. وہ خود کتنے سے تھے اور وہ گھنٹ کتنے بڑے بڑے لائے ہوتے گئے کتنے سے تو خود ہی تھے اتنا بڑا تو نہیں. مسمور یا چنے کے دانے کی بنا پر ان کے ایک منہ میں اور دو پنجوں میں اتر گئے. یہ پرانی بات ہے. بس انہوں نے گرانا شروع کیا. اب تو گرائے تو قرآن سورہ میں کہتا ہے کاش کوئی معقول وہ ایسے پڑے جب رہے ہاتھی جیسے چبایا ہوا پھنسا. یہ طبیعت برا کر رہا ہوں ان شاء اللہ. کاش کوئی معقول جیسے چبایا ہوا دوسرا تو خود ہی بچے پانی ہوتا ہے اسے چبانے سے کیا ملتا ہے. میں نے بات کیا کہ بات بدل پرانی بات کیا ہے اس میں سننے کا بھی خلاف نہیں ہے کسی کا کوئی خلاف نہیں ہے. سب کہتے ہیں قرآن میں سورہ موجود ہے نام تعالیٰ کا یہ سورہ قرآن میں میرے خیال میں شروعات کی دوست ہو رہی ہے. خدا نے ہاتھ کیوں نہیں دیے؟ ہاتھ کا مقابلہ ہاتھوں سے ہوتا ایک عزت ایک راجت ایک بات. مگر خدا نے انتہائی ناطاقتی سے بڑی
طاقت کا مقابلہ ہے. اس لیے خدا بتانا یہ چاہتا ہے طاقت ادھر نہیں ہوتی جدھر کثرت ہوتی ہے, طاقت ادھر ہوتی ہے جدھر کام ہوتا ہے, چاہے وہ تھوڑے ہو. یہی کربلا کا فرمان ہے. حضرت سید الشہداء لشکر لے کر نہیں لایا, معمولی نہ تھے, محمد کے نواز کرتے. اگر وہ تجویز کرتے اور صحیح سے تھوڑا سا جیسے یزید مسیوز کر رہا تھا اس کا تھوڑا سا بھی کرے تھے, فساد سے کہتے چلو حکومت کے قیام کے لیے ہم جا رہے ہیں, چلو ہمیں کرا تھا. بہت سی اس لیے لگ گئے تو شاید یہ جا رہے ہیں, اگر حکومت مل گئی تو بیٹا ہم لوگ تمہیں کچھ ملے گا, اس لیے جا رہے تھے یہ تعلیم. اور جب سرکار نے اپنی پالیسی کو واضح کیا انہوں نے دشمنیاں ہیں, انہوں نے جانا ہے. آپ دیکھیں سمجھے لوگ بات کیا چاہتا ہوں, اگر سرکار نے بتا دیتے کہ میں چلو قیام میں نہیں آؤں, میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ حکومت کا قیام کروں. تو اس بنو میاں کے دل نے آتم کو جا رکھا ہے, میں اس کو نہ پوری تحریک کربلا میں سرکار نے یزید سے ٹکرانے کے لیے نکلنے کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا ہے. کسی ایک یزید کو مارنا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے, اسی سبب سے دوسرا یزید پیدا ہوتا ہے. وہ تو بتانا ہی چاہتے تھے اس چیز کو اتنا نجس اور گندا کر دوں گا کہ کوئی تاکہ یزید کے نام سے برقرار نہ ہو. اور یہ ہو گیا, آج تک نہیں ہوا ہے. یہ کربلا کیسے نہیں, سرکار لشکر نہیں لائے, لشکر لاتے تو یہ لشکر جیت جاتے کھا جاتا. یہ کربلا ہار جیت نہیں ہے, یہ لفظ غلط ہو جاتا. ہار جیت تو میچ میں ہوتی ہے, کھیل میں ہوتی ہے, یہ ہار جیت نہیں ہے. ایسی ہار ہوتی ہے. حسین کے ساتھ لفظ ہار کا کیا مطلب ہے؟ وہ جس مقصد کے لیے وہ نکلے تھے وہ مقصد کبھی ہارا نہیں کرتا, وہ غلبہ پاتا ہے. اور غلبہ اگر دیکھنا ہے تو بالکل یہ ہے, یہ حسین کا غلبہ ہی تو ہے. انہیں بلا کو اس طرح مٹھائی دکھاؤ ہونے لگا. اگر چار آ گئے تو میں نہیں جانا. اور یہ حسین کی عزت ہے, غلبہ ہے کہ جس چیزوں سال کا جس طریقے کا کوئی بڑے سے بڑا آتا ہے جہاں بیٹھ جائے وہ عزت محسوس کرتا ہے. یہی غلبہ کربلا ہے. سلمان بن محمد حسین کے ساتھ کون سی طاقت تھی
ایسے تو کبھی ملے ہی نہیں جگہ اکٹھے نہیں کسی کو نہیں ملے ایسے. جب 25 سالہ خلافت کا خاتمہ ہوا اور حضرت عثمان کو جب رات کے باہر کے لوگوں نے بلوائی ہوئے مصر کے بصرے کے ادھر کے ادھر کے باہر کے بلوائے آئے بیچ مدینے میں چاروں نے مار کے چلے گئے. سنایا آپ نے؟ آئے باہر سے آئے بیچ میں آ کے مار کے چلے گئے. کسی ایک کا نام لو تو اس نے انگلی کٹائی ہو اور یہ کہا انہیں نہ مارو ہم نے بنائے بہت پیار سے ہمارے 25 سالہ خلافت کے خاتمے پر جو 4 کی سر کٹانے والے نہ ملے بیچ مدینے میں یہ حسین تھے جنہوں نے بہادر جنگل میں اکٹھے کر دیے. اور ایسے ہر ایک یہ چاہتا تھا میں پہلے جاؤں یہ چاہتا تھا میں نکلوں پہلے مجھے اجازت دے پہلے. بنی ہاشم کے مقابلے میں اصحاب نے میٹنگ کر لی تھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک ہم زندہ ہیں کوئی بنی ہاشم میں سے چلا نہ جائے. دیکھ رہے ہیں یہ اگر صفوں میں یہ بنی ہاشم اور یہ اصحاب تھا بھی تو یہ عظمت تھی یہ عزت کے طور پر تھا یہ کوئی تباہ نہ تھا. سلوات بھیجے محمد والا
سب میں اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور یہ اللہ کے انداز ہے. خدا انہی جگہوں سے طاقت کو نمو کرتا ہے, یہیں سے طاقت کو ابھارتا ہے. اور اب دیکھیے ہوتا کیا ہے. سورہ قصص کو ارشاد ہوتا ہے اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا الْأَرْضِ جَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. ایسی بات میں نے یہ بالکل اس طرح کی ایک آیت کو بھی دوسری آیت سورہ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ النَّبَإِ مَا حق قصہ بیان جو قرآن میں آپ نے یاد ہے. اللہ بات ہے قرآن میں ایک لفظ مگر حق کو پھر حق کہنا یہ ان لیڈروں کے لیے ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ہے, بدعقلوں کے لیے ہے جو پوچھتے کہ اگر حق ہے تو دکھاؤ ہے کہاں. اللہ نے لفظ حق رکھ کے بھی دکھا دیا اور پھر بھی الگ حق سمجھ بنایا جس کے ذمہ دار کون. نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ میرے ذریعہ ہم سے موسیٰ اور فرعون کا بالکل حق قصہ بیان ہے. کیا قصہ تھا؟ اس کا یہ تھا جَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ فرعون نے زمین میں بڑی بلندی حاصل کر لی. مظفر نگر کے زبان میں بتاؤں کیا کر گیا تھا اس نے تنکارے ماری اور مظفر نگر میں اسے کہتے ہیں اس نے انکی مچا دی. تنکارے ماری جس پر یوں کہہ سکتے اس نے آدمی کو آدمی سمجھنا چاہتا. اسے محسوس کریں گے آپ کے پرانی پیغام. جب کوئی آدمی آدمی کو آدمی سمجھنا چھوڑ دے سمجھنا اس کے آدمی دینا ہے. اگر کسی آدمی سے لوگ راستہ بچ کے چلنے لگے تو سمجھ لو اس کے دل کو لوگ. خدا نے کسی انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ انسان سے ختم کراتا. اللہ مغلق آدمی ہے بچہ اپنا ہوتا ہے. فرعون کیا تھا اس نے جہاں رہتا تھا جہاں حکومت کرتا تھا وہاں کے لوگوں کو گروہ میں بانٹ دیا, فرقوں میں بانٹ دیا, گروہ شیعان گروہ کر دیا تھا اس نے جن پر حکومت کرتا تھا. کوئی انتہائی ضعیف کو کمزور بنا دیا تھا, اس کو کمزور بنا دیا تھا اور کمزور بناتا چلا گیا. ایک ہاتھ پر کچھ چٹکاری دے دی چلو ان کو ہمارے ساتھ. یہ آج بھی ہوتا ہے, یہ اسرائیل کرتا ہے, یہ امریکہ کرتا ہے. یہ کوئی یہ تھوڑی کہ یہ وہ کرتا تھا اور یہ نہیں جانتے. یہ بڑا پرانا کھیل ہے سامراجیہ. جنہیں کمزور بنا دیا تھا وہ اور کمزور کرتا چلا گیا. کتنا کمزور کیا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا. يستحيي نساءهم اور ان کے عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. قریب کے اور قربتکاری کے اور وہ قتل بغیر مرد دیکھ رہے اور وہ قتل ہوتے رہے اور عورتیں زندہ رکھی جاتی ہیں. جب یہ بے حیائی آ جائے تو ایسے بے حیا لوگوں کے لیے کوئی مدد نہیں آتی. غیرتدار کے لیے کوئی مدد یہ غیرتوں کے لیے نہیں آتی. جو سب کو بھاگنا ہوں بیٹے دباؤ ہے, لوگ دباؤ ہے, عورتیں زندہ کی جا رہی ہے, مجھے برداشت کر رہے ہیں. ان سے نہ ہو سکا کہ اپنی صفوں میں اتحاد کر کے ظالم کے اوپر ٹوٹ پڑتے, چاہے کم ہوتے یا زیادہ. جب ظلم کی طرف کرتے تو آپ کی طرف سے مدد آتا. اگر نہیں کر سکے ایسا نتیجہ کیا ہے؟ فرعون یہ اس لیے کرتا تھا اس لیے کہ وہ فسنا تھا. یہ لفظ ہم لوگ چھوٹی سی عنوان سے لکھتے ہیں. شادی کا ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں وہ بڑے فساد ہیں. بڑے فسادی کا مطلب ہے بڑے سے ہوتے ہیں. اللہ نے فرعون کی ہزاروں سے بڑے لیکن یہ کہ اس میں ہزاروں برائیاں کی. جھوٹ کا تھا, پنگا تھا, بیچر تھا, بدماش تھا, لٹیرا تھا, جو آپ کے پاس سے سب رہتے تھے اور جو دو چار اپنی باتیں چاہے وہ مشکل سے لگا. وہ ایسا تھا, وہ ایسا تھا, وہ ایسا تھا, وہ سب بالکل اس کے اوپر فٹ ہو گئے. لیکن 1000 برائیاں گنا کے خدا نے خالی کہا میرا مستقبل یہ فساد تھا. اس کے معاشرے میں فساد بہت بڑی مصیبت ہے, اس سے بچنا.
شادی ہونے کا الزام نہ لینا، شادی ہونا بہت بڑا کام ہے۔ جب کوئی ایسا کرتا ہے، جب کوئی پھنکارے مارتا ہے، جب کوئی آتنک بجاتا ہے، تو پھر خدا کا ایک قانون آتا ہے، اور خدا کا قانون جو آتا ہے وہ ایسی شکل میں آتا ہے کہ اگر اس وقت میں پاؤں چوٹ جائے تو پھر کوئی بھی یاد نہیں دلا سکتا۔ کیونکہ خدا ارشاد فرماتا ہے نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم الأئمة نجعلهم الوارثين نمكن لهم في الأرض۔ خدا کا قانون نريد یہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ایک مرتبہ کے لیے کہ ہم نے بس ارادہ کر لیا تھا وہ تو ہونا تھا ہو گیا۔ نريد ہم نے یہ ارادہ کر رکھا ہے جب تمہاری طرف سے ایسا ہوگا، جب باطل کی طرف سے ایسا ہوگا، ہم کی طرف سے یہی بات آئے گی۔ ہم نے یہ ارادہ کر لیا نريد ان نمن، یہ سارے الفاظ اسی طرح کے ہیں کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم احسان کریں گے۔ یہ کمزور بنا ہے۔ مستضعف کون ہوتا ہے؟ مستضعف وہی ہوتے لولے لگڑے اپاہج زمین گیر ایسے بیچارے لول اپاہج، ان کو نہیں کہتے مستضعف۔ مستضعف انہیں کہتے جن میں ساری جینے کی طاقتیں موجود ہوں لیکن ان طاقتوں کو ان سے چھین دیا جائے، اور وہ رہتے ہوں کہ کب کوئی ہم ملے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے بلند ہو اور قیام کرے اور کرے۔ ایسے ہی ہم سمجھتے مستضعفین بیچارے لولے لگڑے اپاہج زمین گیر جیسے چلا بھی نہ جاتا ہوگا، نہیں ایسے مستضعفین کہتے ہیں انہیں کمزور کر دیا گیا، اور وہ موقع کی تلاش میں رہتے۔ زید شہید کا قیام اسی طرح کا تھا، زید شہید نے جو قیام کیا وہ اسی طرح کا تھا کہ انہیں کربلا میں اتنا کمزور کر دیا گیا تھا، لیکن جب ظلم حد سے اوپر اترنے لگتا ہے تو پھر چاہیے کہ طاقت کی شکل میں اٹھتے زید شہید کھڑے ہوتے۔ زید شہید نے اطلاع کر پاتا یہ سارے بیٹے اسی ایک شہید کی اولاد ہے۔ سوچو جسے شہید کیا تھا اس نے کیا کیا، وہ زید شہید بھی کب ہے، پوری نسل نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے اور یہ ہماری سیرت ہے، سنت ہے، جب ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کمزور بنایا جاتا ہے، اب یہاں سے میں خصوصی گزارش کروا تو ہم کیا کرتے ہیں، نہ جاتا ہوں الائمہ نہ جاتا ہوں الوارثین، پھر ہم انہیں سے قیادت کو پاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کسی قوم کی۔ خدا قائد کو ابھارے، خدا کسی قائد کو پیدا کرے اور قوم اس کی طرف سے لاپرواہ ہو۔ آج امریکہ اسرائیل سے جنگتے کہ رہبریت کتنی بڑی طاقت ہے، رہبر کیسا ہوتا ہے، وہی چاہتے پر رہبر سے ہٹا دیا جائے اس قوم کو، اور جس دن آپ کو رہبر سے ہٹا دیا اسی دن آپ کے لیے حالات اور برے پیدا ہو جائیں گے۔ رہبر سے جڑا رہنا چاہیے، رہبر سے وابستہ رہنا چاہیے۔ جب مستضعفین کیا جاتا ہے، کمزور کیا جاتا ہے، تو اس طاقت کو رہبر کی شکل میں پیدا کیا جاتا ہے۔ خدا نے رہبر کو دے دیا، آج کو دیکھ لینا ضرور ایمان نہ ضرور بات ہم نہیں سے تمکن دیجیے اس کو فلسفہ حکومت فوج ہی ہے، تمکن فوج حکومت کو کوئی حاصل کر لیتا ہے۔ تمکن کا مطلب ہے پورا قبضہ، تمکن کا مطلب ہے ولایت، یعنی ان میں ولایت دے کے بھیجتے انہیں، وہ پورے معاشرے کے بلی ہوتے، جن کی طرف آتے ان کو چاہیے کہ اس کو پہچانے۔ خدا نے حضرت پیدا کی بنی اسرائیل کے لیے کیا کیا، موسیٰ کو پیدا کر دیا، اور موسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے ایک حالت انتظار پیدا کی۔ جس قوم کے لیے حالت انتظار ہو اسے بہت چوکس رہنا چاہیے، اس لیے کہ جب حالت انتظار ہے تو کبھی یہاں بھی آ سکتا ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ جس دن پیدا ہوا ہے آپ کے پاس اسی دن آ جائے، آپ کو ہمارکی کرنی پڑے گی، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ جو ہاتھ کی حالات میں پڑا ہے کیا ہوا،
فائل رہبر بناتے ہیں. پھر قرآن مجید ہمیں اصطلاح دیتے خدا کے عالم نے فرعون کو ایک جھلک دکھائی جسے قرآن نے کہا لوئی فرعون وحامان وجنودہما منہما ما كانوا يعملون. تو ہم نے تھوڑا سا دکھا دیا لوئی فرعون وحامان وجنودہما فرعون کو اس کے چاکروں غلام حامان کو پر تھوڑا سا دکھا دیا. یہ کیسی دکھائی وہاں پر جس چیز ڈرتے تھے وہ چیز دکھاتا وہ کیا دکھایا فرعون کو خالی خواب دکھایا. حکومت بنے ایک ایسا بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جس نے حکومت کا وعدہ کر دے گا. خالی خواب دکھایا بس دیکھ رہا خواب جو خواب کو برداشت نہ کر سکے آپ کے لشکر کو برداشت کر سکتا ہے. فرعون گھبرا گیا بولا گیا نجومیوں بلا دیے خدا بولتے ہوئے مدد مانگ رہا ہے نجومیوں سے بلا رہا ہے اور نجومیوں کو بلانے کے بعد اس نے پوچھا کہ میں نے اسے خواب دیکھا ہے. انہوں نے اپنی کنکریاں لائے کے گھمائے تو گھما کے کہا کہ بچہ پیدا ہوگا جسے حکومت کو نہیں دے گا ابھی پیدا ہوا نہیں ہے ابھی تو ہوگا جس کے پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہو جب وہ آجائے ہوتا ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے مسلمان بھی بھائی یہ کہتے ہیں ابھی پیدا ہوئے نہیں ہیں تو ہوئے تاکہ اتنے دنوں تک تسلی حاصل کر کے جتنے دن ہمیں سمجھا دیا گیا وہ میرے ہوئے نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہو چکے آنے والی یہ بات. فرعون نے کہا کہ ہم ہونے نہیں دیں گے اگر تم چاہتے ہو تاکہ بنی اسرائیل کے مردوں پہ عورتوں پر پابندی لگا دیں گے کہ مرد اپنی عورتوں پر بات کر جائیں انہیں الگ کر دیں انہیں الگ کر دیں. اس نے سوچا میں نے اپنا کام کر لیا ہے پر بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا تو مجھے بہت ہوگا نہیں. خدا نے وہی سے طاقت کو ابھارا جہاں سے اس نے ناطاقتی پیدا کی. دیکھا آپ نے وہی طاقت کو اور مادر موسیٰ حاملہ ہو گئی اسی حاملہ ہوئی تو اسی لیے جا کے فرعون کو بتا دیا کہ بنی اسرائیل میں عورت حاملہ ہے اگر تم ایسے بیٹھ رہے تو 32 زیادہ دور دیں گے. جاؤ اس نے دائیوں کی بھی بڑی تجربہ پر بات جو 4 سمجھا دیتی تھی عورت کو لڑ کے وہیں حکومت کے پوری مشنری لگے ہوئے بھائی بہت دیکھو میں نے سارا تجربہ کا سب کر دیا وہ بچے کا کوئی نشان نہیں ہوتا. بالکل بالکل میں پھر کسی نے جا کے کہا وہاں بچہ ہے جس کا میں مار ڈالتا اب کہ اور بڑی ماہر قسم کی دائیاں انہوں نے دیکھا شکمیں مار